السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ماہ رمضان المبارک 1442 ہجری کے اس ماہ رمضان کی 29ویں رات کے اہتمام میں ہم لوگ شہر کلکتہ کے مشہور و معروف اور سب سے قدیم و پرانی مسجد، تقریباً 250 سال پرانی مسجد، جامع مسجد اہل حدیث 1 نمبر مارکوس لین میں جمع ہیں۔ اس مسجد کے سلسلے میں اتنی بات یاد رکھیے، تحریک شہیدین شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید، یہ دونوں استاد و شاگرد کا جب قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تھا تو کلکتہ کے 3 مسجدوں میں ان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ایک مسجد بیٹھک خانہ روڈ میں ہے راجہ بازار کے قریب، اور ایک مسجد جسے بڑی مسجد کہا جاتا رائل انڈیا ہوٹل کے بغل میں ہے، ناخدا مسجد نہیں، اور ایک تیسری مسجد جس کا نام جامع مسجد اہل حدیث ہے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مسجد سے باضابطہ مجاہدین کی ایک جماعت تیار ہوئی تھی، یہ وہ تاریخی مسجد ہے۔ شہر کلکتہ میں ناخدا مسجد، ٹیپو سلطان مسجد وغیرہ بعد میں بنی ہے، اس سے بھی پرانی یہ مسجد ہے جس کی نئی تعمیر آپ کے پاس ہے، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ اس میں کام چل بھی رہا ہے اور پایہ تکمیل کو پہنچ بھی رہا ہے۔ شہر کی یہ مسجد تقریباً 32 سال پہلے ایک ویران کی طرح لگ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، آہستہ آہستہ بطور خاص جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی جماعت اس مسجد میں ہوتی ہے، کیونکہ جتنی مسجدیں ہیں اہل حدیث کی وہ تمام مسجدیں ان سے چھوٹی ہیں، 5 منزلہ اور 6 منزلہ ضرور کیوں نہ ہو، لیکن اس کی سب کی چوڑائی آپ کے سامنے ہے، تو سب سے بڑی جماعت یہاں ہوتی ہے۔ آج بھی شب قدر کے اہتمام کے سلسلے میں شہر کلکتہ میں جتنی مسجدوں میں 5 راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، وہ اسی مسجد کا دین ہے، یہیں سے اس کی شروعات اور آغاز ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق لوگ جمع ہوتے ہیں اور 5 رات قیام کرتے ہیں۔ اس مسجد کے ذریعے سے شہر کلکتہ کے مختلف مقامات پر درس و تدریس کا اہتمام کیا گیا، جس کے نتیجے میں بہت سے نوجوانوں نے شرک بدعت سے توبہ کر کے کتاب و سنت کے دامن سے وابستگی اختیار کی۔ اللہ ان تمام کی گزشتہ لغزشوں کو معاف فرمائے اور کتاب و سنت کے دامن سے مستقل وابستگی برقرار رکھے۔ تو ہم لوگ یہاں اس جامع مسجد میں 29ویں رات، یعنی ان 5 راتوں میں سے ایک رات جن میں شب قدر کی تلاش کا حکم دیا گیا یا ترغیب دلائی گئی، اس آخری رات کے اہتمام اور اس کے جاگنے کے لیے
اس میں عبادت و بندگی کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو چیزیں آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں، میری کوشش یہ ہوتی کہ وہ کتاب و سنت کے دلائل سے مدلل اور مبرہن ہو، تاکہ کسی جگہ کوئی بات بیان کی جائے تو ڈنکے کی چوٹ پہ بات بیان کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی اعتراض کرے تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جا سکتا ہے۔ اس مناسبت سے محنت بھی ہوتی ہے، کوششیں ہوتی ہیں، مطالعہ بھی کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کتاب اللہ اور صحیح سنت رسول اللہ کی تلاش اور کھوج کی جاتی، اور وہی باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ نئی بات ہوگی، باپ دادا کے رسم و رواج کے کچھ خلاف باتیں ہوں گی، لیکن یاد رکھیے گا، باپ دادا کے خلاف ہو جائے، اللہ اس کے رسول کا خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ رسم و رواج کی خلاف ورزی ہو جائے، کتاب و سنت کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان قرآن و حدیث کے دامن کو تھامتا ہے اور اسی روشنی میں اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخشا ہے اور اس کے خاطر خواہ فائدے بھی عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان آیا اور تقریباً چلا گیا، کل بھر ہے یا زیادہ پرسوں دن، کل شام کو چاند ہونے کا امکان ہے، پرسوں بھی عید ہو سکتی ہے، یعنی جمعرات کو عید ہو سکتی ہے، جمعہ کے دن عید ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، ایک دن یا 2 دن آپ کے پاس میں ہے۔ پورے مہینے میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اور مہینے کے ختم ہو جانے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جس مقصد کے تحت اس مہینے کو لایا گیا اور جس مقصد کے تحت اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا گیا، ہم نے مہینہ بھی گزار دیا، اس فریضے کی ادائیگی بھی کر لی، لیکن وہ مقصد ہمیں ملا یا نہیں، ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ امتحان دینے کے بعد آدمی رزلٹ کا انتظار کرتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی نہیں چاہتا فیل ہونے والا بڑا غمگین ہوتا ہے، غمناک ہوتا ہے، لیکن پاس چاہے کھینچتان کے ہی صحیح، 3rd کلاس ہی سے پاس ہو جائے، 3rd ڈویژن ہی اس کے پاس آ جائے، پاس ہو جائے، گنجائش ہی نکل آتی، فرسٹ ہو جائے، ڈسٹنکشن مارکس مار جائے، اس سے زیادہ اچھے مارکس سے آ جائے، بڑی خوبصورتی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہر شخص فرسٹ ہی آ جائے یا اسٹوڈ کر جائے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، اپنی اپنی بساط و وسعت کے مطابق لوگوں نے عبادتیں کی، بندگی کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، دعا و مناجات بھی کیے، صدقہ و خیرات بھی کیے، فرض نماز کے ساتھ نفلی اور سنت عبادت کی نماز کی بھی پابندی کی، علاوہ ابھی رمضان کا روزہ بھی آپ نے رکھا ہے۔ بظاہر مسجد سے رشتہ ناتا جڑا، یعنی اللہ سے رشتہ ہمارا جڑا اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کچھ عمل کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کا اثر کب تک رہے گا؟ رمضان ختم، سب کچھ ختم، یا رمضان کے بعد بھی اثرات رہیں گے؟ کبھی کبھی اثرات کی کیفیت ہوتی ہے، آپ اپنے کپڑے پہ استری کرتے ہیں، پریس کرتے ہیں، آپ نے الیکٹرک کا کنیکشن اسے جوڑا، اس میں گرمی حاصل ہوئی، استری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لائن چلی جاتی ہے، کچھ دیر وہ استری گرم رہتی ہے، لوہا گرم رہتا ہے، 1-2 کپڑا کسی طرح کھینچتان کے کر لیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان آیا ہم کو استری کر دیا گیا یا ہمارے اندر گرمی لا دی گئی، ابھی 1-2 دن نہیں گزرے کہ وہ اثر ختم، اثر زائل ہو گیا، پریس کی گرمی ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی
جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہو تو پھر ہمارا کوئی وزن نہیں ہوا، اس عبادت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ جو عبادت رمضان تک ہی محدود رکھے، رمضان کے بعد اس کے اثرات نہ دکھائی دے، اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے شروع ہی سے ارادہ کیا تھا کہ رمضان میں کسی طرح اپنے آپ کو مسلمان بنا لے، پھر رمضان کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس مناسبت سے ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان کے آنے سے جو تبدیلی ہمارے اندر آئی تھی، رمضان کے جانے کے بعد وہ چیز ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ جو عبادت کا شوق تھا، جو بندگی کا ذوق تھا، جو قرآن کی تلاوت کی لگن تھی، جو صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ تھا، وہ تو کہیں سر تو نہیں پڑ گیا؟ رہا جس دن ہمیں مزدوری ملنا ہے، جسے عید کا دن کہا گیا، ہم نے عبادت کی اور مزدوری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر دوگانہ ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و مناجات کی، اللہ کی جانب سے مغفرتوں کا پروانہ لے کر ہم گھر کو واپس ہوئے۔ تو ہم عید کی نماز پڑھ کر اللہ سے مزدوری کے لینے کا جو جذبہ لے کے ہم عیدگاہ جائیں گے، ہم مزدوری پانے کے مستحق ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ حدیث جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کے لیے مسجد نبوی میں جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ چڑھتے ہوئے بد دعا کی تھی۔ پہلی بات، وہ رمضان کا مہینہ تھا، مسجد نبوی تھی، فرشتوں کا سردار جبریل امین تھے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ تھے۔ جبریل امین نے 3 بد دعائیں کی تھی۔ ایک بد دعا تو یہی ہے، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ۔ جس انسان نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ یہ بد دعا ہے جبریل علیہ السلام کی۔ اور اس بد دعا کی قبولیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر گویا مہر لگا دی کہ اے اللہ، یقیناً ایسے انسان کو تیری رحمت سے دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، جہنم سے آزادی کے ملنے کا، جنت میں داخلے کا پروانہ اس مہینے میں بٹا تھا اور یہ انسان اس سے محروم رہ گیا۔ جو رمضان کی رحمتوں سے محروم رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس رحمت کا وہ طلبگار بنتا ہے؟ اس لیے جبریل امین نے بد دعا کی اور رسول امین نے اس بد دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، جبریل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ انسان تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ کیا ہم لوگ اسی سب میں جبریل کی بد دعا لینا چاہتے ہیں یا رسول امین کا سرٹیفکیٹ بد دعا کی قبولیت کے لیے لینا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ جبریل کی بد دعا کے مستحق ہم ہو جائیں۔ جب نہیں ہے اور نہیں چاہتے ہیں تو جو کیفیت رمضان کے مہینے میں ہماری تھی، اسی انداز کی کیفیت رمضان کے بعد بھی رہنی چاہیے۔
دوسری تو بات یاد رکھ لیجئے کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھی، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہنا چاہیے، نہیں کہا تو جبریل امین نے ان کے بارے میں کہا فَعَبَدَهُ اللَّهُ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْكَ فَعَبَدَهُ اللَّهُ۔ اے نبی، جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان جب اسے کوئی اس پر احسان کرتا ہے اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات پر احسان بن کر آئے، وہ اللہ کی نعمت کا اظہار بن کر آئے۔ اس نعمت الہی کے شکرانے کے طور پر جس نعمت نے جانوں کو جوخم میں ڈال کر مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کر کے انسانوں کی رہنمائی کی، اس سے سب سے اعلیٰ و اشرف انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ان پر درود و سلام کے نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو جبریل نے بد دعا کی، یہ امت کے لوگ بڑے احسان فراموش ہیں، سب سے بڑے احسان کرنے والے نبی کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا ہے کہ ان کا نام سنتا اور درود تک نہیں پڑھتا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تیسری چیز وہ بھی آپ کو یاد ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ماں باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے۔ پیدائش کی جو شکل ہے، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور سارے انسان کو ماں باپ کے میل ملاپ سے پیدا کیا۔ کہ جن دو شخصیتوں کے میل ملاپ کے نتیجے میں دنیا میں تمہارا وجود ممکن ہوا ہے، وہ بھی تمہارے احسان کے اور حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہے۔ عبادت اللہ کی جائے گی، طریقہ رسول اللہ کا اختیار کیا جائے گا، اور سب سے پہلے احسان و سلوک ماں باپ پر کیا جائے گا۔ اس لیے کہا من ادرک والدیہ او احدہما فدخل النار، جس کسی انسان نے ماں باپ کو پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا ماں کا انتقال ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے رحم مادر میں حمل کی شکل میں بچہ ہے باپ کا انتقال ہو گیا، کبھی ایسا بچہ بھی بچہ ہے سن شعور کو پہنچا ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، یہ دونوں موجود ہیں۔ تو حدیث میں دونوں طرح کی بات، جس نے ماں باپ کو پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا بلکہ ان کی ناقدری و نافرمانی کر کے جہنم میں داخل ہو گیا، کہ یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ تین بد دعا جبریل امین نے کی تھی، اور تینوں بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ہم ان تینوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا لیں تو اللہ کی رحمتوں سے دوری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوں گے، اور نتیجے کے طور پر اللہ اپنی جنت میں ہمیں داخل کرے گا۔ تو ان تینوں پہ بطور خاص ذہن دیجئے، رمضان آنے کے بعد ہماری مغفرت ہو جانی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے کے بعد ان پہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنی چاہیے، ماں باپ کو پانے کے بعد یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پانے کے بعد ان کے ساتھ اتنی خدمت کی جائے، اتنا اچھا برتاؤ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں جنت دے دے۔ یہی کامیاب زندگی ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہوا تو ناکامی کی سوا کوئی چیز نہیں۔ بہرحال رمضان آیا اور جا رہا ہے، بلکہ چلا گیا، 1-2 دن باقی ہے، آخری رات میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ شب قدر تقدیر والی رات ہے، تقدیر کو بنائیے یا بگاڑیے،
اچھی عبادت کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی جانب سے مغفرت پا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اعمال کرتے رہے ہیں اس پر مداومت ہمیشگی برقرار رکھتا ہے جو رکھنا چاہیے، تو پھر اس کے فائدے ہیں، اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور انسان اللہ کا قرب خاص حاصل کرتا چلا جائے گا۔ جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر کچھ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ روزہ آپ کا کچھ خراب ہو گیا ہوگا، یا سماج میں پھور قسم کے کچھ لوگ ہوں گے، تو روزہ کی صفائی کے لیے اور غریبوں کو کھلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض اور واجب قرار دیا ہے، جس میں غلہ ہی کی ادائیگی ہوتی ہے، روپے پیسے نہیں چلتے۔ اب ابھی سے تلاش کر لیجیے کہ آپ کے محلے میں کون آدمی ہے جو فطرہ لینے کے حقدار ہیں، مسکین ہو کہ غریب ہو، انہیں دیا جا سکتا ہے۔ اب کہے گا کہ اس رات میں کون ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ پہلے سے کھوج کے رکھیے، 2.5 کلو غلہ، چاول ہو کہ آٹا ہو یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہو جسے عام طور سے بطور غذا کھائی جاتی ہے، آپ اسے دینا چاہے دے دیجیے۔ بعض عرب علماء نے کہا اگر کسی کا آپ غلہ کے طور پر صدقۃ الفطر دے رہے، وہ ضرورت مند ہے لیکن وہ لیتا نہیں کہ ہم کو نہیں چاہیے، پیسہ چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو دیجیے ہی مت، کہ وہ غلہ کا مستحق نہیں ہے تو صدقۃ الفطر کا مستحق نہیں ہے۔ میں غلہ کی ضرورت، اللہ کے نبی کے زمانے میں غلہ دیا گیا تو ہمیں غلہ ہی دینا چاہیے، محلہ کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اللہ خوش ہوگا یا محلہ خوش ہوگا؟ اب سوچ لیے اللہ خوش کریں کہ محلہ خوش کریں گے؟ تو اللہ نے غلہ دلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے دیا ہے، ہمیں غلہ ہی دینا چاہیے۔ اس کے بعد کا مسئلہ آتا ہے، رمضان ختم، صبح صبح 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوگی، میدان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سنت ہے میدان میں ہی نماز پڑھنا، آبادی سے باہر نماز پڑھنا، لیکن پابندی ہے نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، کم از کم اس بار مسجد میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو جب عید کی نماز پڑھنا ہو، عید کی نماز کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق، عیدگاہ میں یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے خود بھی جاتے تھے، عورتوں کو بھی لے آتے تھے اور بچوں کو بھی لے آتے تھے، جن جن پر ان کا زور چلتا تھا ان کو بھی عیدگاہ پہنچایا کرتے تھے۔ تو جہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ متعین ہے اور پردے کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں عورتوں کو بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے جانا چاہیے۔ عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا کتنا اہم ہے، یا عید کی مجلس میں شامل ہونا کتنا اہم، اندازہ لگا لیجیے۔ اگر کوئی عورت ماہواری کمزوری کے پیش نظر عید کی نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر عید کی نماز میدان میں ہو رہی ہے تو کیا ایسی عورتیں بھی میدان میں جائیں گی؟ نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ متعین ہے اس سے ذرا ہٹ کے بیٹھے گی، وہ امام کو خطبہ سنے گی اور امام کے دعا میں شامل ہوگی۔ کتنی اہمیت ہے! یہ تو میدان کا مسئلہ رہا۔ میدان ہو یا مسجد ہو، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، باپردہ عورتوں کو نکلنا چاہیے، بغیر پردہ کے عورتوں کا نکلنا جائز نہیں ہے۔ بعض صحابیہ نے دریافت کیا کہ کسی بہن کے پاس چادر نہیں ہے، غربت کمزوری تھی مالی اعتبار، تو کہا دوسری بہن، دوسری سہیلی اپنی چادر میں لپیٹ کے اسے لے جائیں، مگر عیدگاہ جائیں۔ ایک فیشن بنا ہوا، جانے کیا ضرورت ہے؟ مارکیٹ میں بھیڑ لگائیں گی، کوئی اعتراض نہیں ہے، شاپنگ سینٹر میں جائے گی بے پردہ، کوئی اعتراض نہیں ہے،
نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں عورتیں آتی ہیں. وہ عورت مسجد میں نہیں آتی ہے جو کسی سے بھگوانے کے لیے باضابطہ اپنے بچے کو لے کر، پوتا اور پوتی کو لے کر دوڑتے ہیں امام صاحب کے پاس، اس کے حجرہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں، ذرا دم کر دیجئے. اسی عورت کو اگر نماز پڑھنے بولیے گا کہ مسجد میں عورتیں آتی ہیں، مردود کہیں کہ تم بھگوانے کے لیے آ سکتے ہو اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے. یہ مزاج ہے. در حقیقت شیطان ایسے لوگوں کو اپنا اہلکار بنا چکا ہے کہ مسجدوں سے انہیں دور رکھا جائے. تو جہاں مسجدوں میں عورتوں کے لیے پردے کا خاص اہتمام ہو، وہاں ہو سکے اگر عورتیں پنجگانہ نماز بھی جانا چاہیں تو حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیاں اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں، شوہر کو بھی کہا اور گارجین سے بھی کہا مت روکو اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے. لیکن دنیا کے دوسرے مقامات پر عورت فیشن کے ساتھ جانا چاہے کوئی روکتا نہیں ہے. عورتیں اگر مسجد میں پردہ کے ساتھ آنا چاہے تو بہت زیادہ روک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بگاڑ سارا کا سارا عورتوں سے ہوتا ہے. اگر عورتیں دین سیکھ جائیں گی تو پھر ہمارا تو کام نہیں چلے گا. اس لیے عورتوں کو جاہل بنا کے رکھو. اور ہوتا ہی ہے کہ کبھی کبھی مرد بڑا نمازی ہے، عورتیں بھی نمازی ہیں، دونوں بازار نکلے، مغرب کا ٹائم یا عصر کا ٹائم ہو گیا. اب عورتیں تو مسجد جا نہیں سکتی ہے، بازار تو جا سکتی ہے. مرد اپنی عورت کو مسجد کے باہر کھڑا کرتا ہے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے. اس عورت نے کیا قصور کیا بھائی؟ وہ اللہ کی بندگی اس پر فرض نہیں ہے. تو اگر بندگانہ نماز کے لیے بھی عورتیں آنا چاہیں تو شوہر سے کہا یا گارجین سے کہا مت روکو. اور عید کا مسئلہ ایسا ہے کہ عید و بقرعید میں مردوں سے کہا گیا اپنی عورتوں کو ضرور بالضرور عیدگاہ یا مصلی نماز پڑھنے کی جگہ میں لے جاؤ. تو جہاں عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہو اور عید کی نماز کے لیے ان کے لیے جگہ متعین ہو، آپ کو ضرور جانا چاہیے اور اپنی عورتوں کو بھی لے جانا چاہیے. ہاں، جو عورتیں نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان کا مسجد میں آنا منع ہے. میدان کی بات الگ ہے، مسجد کی بات الگ ہے. میدان میں الگ رہ کے وعظ و نصیحت سنیں گی اور دعا میں شامل ہوں گی. مسجد سے باہر اگر کوئی جگہ ہو تو وہاں بیٹھ سکتی ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. تو عید کی نماز کے لیے یا بقرعید کی نماز کے لیے اگر اہتمام مسجد ہی میں ہوتا ہے تو عورتوں کو بھی جانا چاہیے، بچوں کو بھی جانا چاہیے. اب نماز اگر پڑھنے کی باری آتی ہے تو سنت کی ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے. ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن سنت کا خاص خیال نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیا کپڑا ہونا ضروری ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرے پڑوس سے بھی کچھ لوگ بھوکے ہیں، جن کے گھر میں غلہ نہیں ہے، جن کے گھر میں دانہ نہیں ہے، جن کے بچوں کے سر پہ بستر اور کپڑا نہیں ہے، ان کا بھی خیال کر لیں. یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے. ہم اپنے میں سے کچھ کٹوتی کر سکتے ہیں اور اپنے پڑوس کے لوگوں کو غریب نادار کا خیال کر سکتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے سماج اور سوسائٹی میں اگل بغل کے لوگوں کو تاک جھانک کریں گے تو ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے. ایک بچے 5 سوٹ کپڑے سلاتے ہیں اور بغل میں اس کے پڑوس کے لوگ ہیں جنہیں پرانا کپڑا پہننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. یہ بھی ہمیں درس دیا گیا. یہ رمضان مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. عید کی نماز ہم نے پڑھی، دوگانہ ادا کر لیا، گویا ہم نے مزدوری لے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پروانہ لے لیا. اس بار اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں آنے کی اجازت ہے، آپ ضرور آئیے. لیکن باہری اعتبار سے حفاظتی طور پر جن چیزوں کے استعمال کی تاکید کی گئی ہے اس کا خیال رکھیے گا. بھر روادی کرتے ہوئے صرف گھومنے پھرنے کے اعتبار سے دوڑ دھوپ کرنے کے بجائے سلیقے سے مساجد جائیں، منہ پر رومال وغیرہ رکھیں کہ جس سے پولیس کے ساتھ آپ کا بھیڑنے کی نوبت نہ آئے. یہ کہا کہ ہماری عید جو چاہے کر لیں گے،
کبھی ایسا نہ کریں، وہ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کی حفاظت ہی کے طور پر ان کو مامور بھی کیا گیا، وہ قانونی اعتبار سے کسی چیز کی سختی کر سکتے ہیں، ان کا مسئلہ ہے، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے اچھے انداز میں مسجد آئیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کو بندوں کو تکلیف مت پہنچائیے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ آپ سے نہیں کہیں گے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے گا، الگ تھلگ پڑھیے گا، وہ کہیں ہوتا ہوگا، ہمارا اس پر اعتقاد نہیں ہے۔ اس لیے اب مسجد میں آ کے آرام سے سٹ کے نماز پڑھیے، سنت کی ادائیگی میں ویسی نماز پڑھی جائے گی۔ ہٹ کے نماز پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ مسنون نہیں ہے۔ جہاں تک نکلنے کی بات ہے، پھر جب آپ باہر نکلیں گے اس کا بھی خیال رکھیں گے، ہر مسجد کے دروازے پر پولیس کے عملے موجود ہیں۔ جہاں عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں خواتین پولیس بھی رہتی ہے۔ آپ کی ذات سے نہ مرد پولیس کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کی ذات سے خواتین پولیس بہن کو تکلیف پہنچنے پائے، بلکہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں۔ آپ انہیں بھی ادب و احترام کے ساتھ انہیں دعائیں دیجیے، انہیں مبارکبادی دیجیے، انہیں اپنی خوشی میں شرکت کرنے کی کوشش کیجیے۔ رہا کوئی ضروری ہے کہ مسافہ کرتے ہی رہیے، آپ مسافہ کرنے سے پرہیز کیجیے، گلے ملنے سے اجتناب تو کرنا ہی کرنا ہے۔ گلے ملنا اور معانقہ کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ بہت دور سے کوئی انسان سفر میں آیا، بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو وہ کر سکتا ہے، عید کے لیے بطور خاص نہیں ہے، معانقہ کرنا بدعت ہے۔ مسافہ کرنے کی لوگوں نے گنجائش رکھی ہے، اگر اس وقت میں حالات ایسے ہو کہ لگتا ہے کہ مسافہ کرنے سے ذرا تکلیف ہو جائے گی تو خواہ مخواہ مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شرعی طریقہ ہے صحابہ کرام کا عید کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ ہماری عید کو، آپ کی عید کو، اللہ ہماری عبادت کو، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ان چیزوں پہ خصوصی توجہ دیجیے۔ عید ختم، دوست احباب سے ملنا جلنا بھی ہے، رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ ابھی عید ختم کیا کہ نہیں، کسی سے ملے نہ ملے، چلو قبرستان، میرا باپ انتقال کر گئے، بھائی انتقال کر گئے، ماں انتقال کری، دادا پردادا، ایک رواج بنا دیا کہ عید کے دن قبرستان جانا ہی ہوگا۔ بھائی عید خوشی کا دن ہے، قبرستان جائے کیا کیجیے گا؟ قبرستان جانے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، جب چاہے جائے آئیے، لیکن عید کے دن متعین کے لیے غلط ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کیجیے۔ ہاں دوست احباب ہے، ملنا جلنا جن سے ہوتا ہے، دعوت دیجیے، دعوت لیجیے، حلال و حرام کی تمیز کیجیے۔ پھر اس کے بعد پورا مہینہ آپ کو ملتا ہے۔ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھتا ہے، گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ تو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے شامل کریں گے، وہ 36 روزے ہو گئے، ایک کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، 360 دن ہوتے ہیں، تو 360 کے حساب سے آپ کا 36 روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ گویا ہر سال اگر آپ نے اس طرح کیا تو سامت دہر اس نے پوری زندگی روزہ رکھ لیا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی آدمی کو روزہ چھوٹ گیا بیمار کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا خواتین کا روزہ چھوٹ گیا ماہواری ایام کی وجہ سے، تو شوال کے روزے کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں آپ کو رمضان کے روزے کی گنتی مکمل کرنا ہوگی، بلکہ پہلے رمضان کی گنتی مکمل کیجئے، پھر اس کے بعد چھوٹے ہوئے روزے رکھیے، تب یہ فضیلت آپ کو ملے گی۔ اگر یہ فضیلت نہیں چاہیے تو آپ شوال کے 6 روزے رکھ لیجئے اور پورے سال میں قضا کر سکتے ہیں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے، لیکن یہ فضیلت کہ اس نے گویا سال بھر روزہ رکھا نہیں ملے گی۔ اگر آپ شوال کے مہینے ہی میں فرض روزہ کی قضا کر لیتے ہیں اور پھر 6 روزے رکھتے ہیں تب یہ ثواب ملے گا۔ اس کا خاص خیال ہونا چاہیے، جب اللہ کی جانب سے کچھ ہمیں فضیلت مل رہی ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، یعنی شوال کے 6 روزے بھی رکھنے چاہیے۔ بہت سے لوگ سستی اور کاہلی میں نہیں رکھتے ہیں، لیکن رکھ لیں گے ثواب، یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن رکھیں گے تو ثواب میں اضافہ جائے گا۔ بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھیے، اور رمضان کے روزوں کو، رمضان کی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنائے رکھنے کے لیے ہمیں اپنے حالات پر خصوصی توجہ دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان آنے کے بعد ہمیں ویسے نہیں رہنا ہے۔
تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے. جس طرح نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، ذکر و اذکار کر کے، دعا و مناجات کر کے ہم اللہ کے قریب اس مہینے میں ہو گئے، اس طرح دوسرے مہینوں میں تو نہیں ہو سکے گا، لیکن کم از کم فرائض کی تکمیل تو ضروری ہے. رمضان میں تو آپ نے نفلی عبادت بھی کر لیا اور رمضان ختم تو فرض بھی چھوڑ دیا، تو زندگی میں حرج ہو جائے گا. اس لیے فرائض کی پاسداری کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور خاص طور سے ہم نوجوان طبقہ سے خصوصی گزارش کریں گے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے اور اپنی جوانی کو کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت میں لگائیے. کھیل کود میں اور مختلف قسم کی غلط قسم کے پروگرام میں شرکت کرنے کے بجائے اسے تیار رکھیے، اسے جمع رکھیے، اسے اللہ کی بندگی میں لگائیے، خدمت خلق میں صرف کیجیے، جس سے آپ کا وقار بڑھے گا، آپ کی عزت بڑھے گی اور قوم ملت کی خدمت آپ کرنے والے کہلائیں گے. بہت سے لوگ خدمت کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے معاملات. اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں کچھ ایسی چیزیں سنی گئی، انسان ٹرسٹ قائم کرتا ہے، غریبوں میں کچھ دیکھ ریکھ کریں گے، ٹھیک ہے، کٹس بنایا، پاکٹ تیار کیا، جھولا تیار کیا، دور دور کے غریبوں تک بانٹ رہا ہے، اور اس کے دکان میں جو کام کرنے والا ہے اس کو کم کر دے رہا ہے. 10 آدمی کام کر رہا تھا، 5 آدمی کی چھٹی کر دیا. جب 5 آدمی کام کرتا ہے تنخواہ دی دیجیے. اللہ کے بندے، باہر تم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سال ہاں سال سے تمہارے کارخانہ میں کام کرتے ہیں، تمہاری کمپنی کو فروغ دینے میں اس کا خون پسینہ ملا ہوا ہے. تم کچھ نہیں تھے، زیرو بٹا سناٹا تھے، انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے تم بڑے کمپنی کے مالک ہو گئے. آج کمپنی والے ہو گئے، ویسے غریب و نادار کو لات مار کے نکال دو، جب اس کی نکلے گی کبھی ترقی نہیں کر سکے. لوگ کہتے ہیں کہ سفلتا نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، برکت نہیں ہے. ارے برکت کا دروازہ آپ نے بند کر دیا، صلہ رحمی کو آپ نے ختم کر دیا، رشتہ داری کو قائم کرنے کے بعد اس کا خون کر دیا. جن غریبوں کے خون پسینہ سے آپ نے کمپنی تیار کیا ہے اسے لات مار کے نکال دیا، اور سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا برکھا برسے گا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے میری گزارش ہے، جہاں تک آپ دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہے، جو آپ کے قریب ہے، جو آپ کی جان پہچان میں ہے، جو آپ کے رشتہ دار میں، ان کا خاص خیال رکھیے، رمضان ہو یا غیر رمضان. اسی کرونا کال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، دیکھا گاڑی پہ گاڑی لادے چلے جا رہے، کہاں؟ فلاں علاقے میں بانٹ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یہ اماں 10 روپیہ چائے کے لیے مانگ رہی ہے، جھاڑ دے رہا ہے. بہن نے کچھ ناشتے کا مطالبہ کیا، میں تم کو ہر وقت ہی سے پڑا رہتا ہے، مت کرو باہر کچھ. خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. کمپنی چلاتے ہیں، کارخانہ چلاتے ہیں، وہ کارخانہ میں کام کرنے والے گویا آپ کے گھر کے افراد ہیں. اسی نے محنت کی ہے، اسی نے کل پرزہ تیار کیا ہے، اسی نے مٹیریل تیار کیا ہے، اسی نے سب کچھ بنا کے دیا ہے. اب تو آفس میں بیٹھے خالی کھاتا پہ قلم چلا رہے ہیں اور نثار یا کچھ کر رہے ہیں، لیکن محنت و مشقت تو وہ کرتا ہے، مجاہدہ وہ کرتا ہے، خون پسینہ ایک وہ کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، باہر کی دنیا میں خرچ کرنا آپ کے نفس کو مرغوب اچھا لگتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ معروف سلمی صاحب بڑا اچھا کام کروا دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب گھر کے لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ باہر والے کو چھوڑیں، اپنے گھر والوں کی فکر کیجیے. جہاں لوگ سوچتے ہیں نا، مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، امام صاحب سے، امام صاحب زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ مؤذن سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، اللہ کے فضل و کرم سے میں زکوٰۃ نکالتا ہوں الحمدللہ. ایسے مساجد کے بہت سے امام ہیں، بہت سے مساجد کے امام ہیں جن سے آپ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دیں، وہ امام صاحب خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں. وہ مؤذن بھی زکوٰۃ کے مستحق ہے. امام اور مؤذن کے سامنے کس کو زکوٰۃ دیا پوچھتے آپ ہیں، لیکن کبھی اس کا آپ نے خیال کیا اس کی روزی کیسے چلتی ہے، اس کا گزر بسر کیسے چلتا ہے، ان کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ تو لوگ مسئلہ دور تک بگاڑتے ہیں اور شان و شوکت دکھانے کے لیے دور تک پہنچاتے ہیں. آپ کے محلے میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے پیچھے، آپ کے آگے ہے، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار شکر کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کم از کم اللہ
سارے مسجدوں کے اماموں کو کم از کم معروف سلفی جیسا ضرور بنا دیں، کم سے کم، اس سے بڑا تو اچھی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں محتاج نہیں بنایا الحمدللہ، اور میں کسی کے روزی روٹی پر پلتا بھی نہیں ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا دین ہے۔ اس لحاظ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے کے اماموں کو اور اپنے اپنے علاقے کے مؤذنوں کا بھی خیال کیجئے، اور سوچئے کہ وہ بھی مستحق، انہی سے پوچھتے ہیں کس کو دیں۔ وہ بیچارہ خود تو نہیں بول سکتے ہیں کہ ہم ہی کو دے دی، ہم ہی ضرورت مند ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا حال پوچھنے کے لیے سب ہے، مسئلے پوچھنے کے لیے سب ہے، لیکن کبھی ان کے گھریلو معاملات پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا گزر بسر کس طرح چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اپنے علاقے کے اماموں کو، مؤذنوں کو، دیندار طبقہ کو بطور خاص نگاہ میں رکھیے۔ دنیا دار چاپلوسی کر کے، عیاری مکاری کر کے، آپ کے ساتھ سٹ کر کے، آپ کی بیجا تعریف کر کے، تملق پسندی کر کے آپ کے پیسے وصول کرتے لے کے چلے آتے ہیں، وہ چمچہ گیری کرتے ہیں اور چمچہ ہڈیا کو ختم کر دیتا ہے، آپ اسی میں خوش ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کی چمچہ گیری نہیں کرتے آپ اس پر توجہ بھی نہیں دیتے۔ یہ فیکٹ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس قسم کی چیزیں آئی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب کیا بتائیں، لوگ ہم ہی سے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دے، ہم تو خود ضرورت مند ہیں، ہم تو بول نہیں سکتے۔ شکایت میرے پاس اماموں کی آئی ہے، اور واقعی ایسے ہیں، 2-4 ہزار روپیہ امام کو تنخواہ دے دیا اور گھر بھر کے سارے فساد، سارے بگاڑ کے ذمہ دار اسی کو ٹھہراتے ہیں۔ 20 جھگڑا ہوا امام کو جھاڑتے ہیں، گھر والے جھگڑا ہوا امام کو جھاڑتے ہیں، سب امام پر سارا بخار مسینے میں اتارتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ آپ کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو نمائندہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، آپ ان کے پیچھے رہتے ہیں، چاہے جتنا بڑا امیر و کبیر ساہوکار کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کا کیا حال ہے؟ کچھ ہو گیا امام صاحب، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ تمہارا باپ کا نوکر ہے وہ امام ہے، اللہ نے امام بنایا، آپ نے امام بنایا، سماج نے امام بنایا، آپ کا نوکر تو نہیں ہے۔ بہت ساری مسجدوں کے اماموں نے شکایت کی میرے پاس، کہا کہ آپ لوگوں کا تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، اب تو آرام سے، ہم غریبوں کا کیا معاملہ ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی امام غریب ہو، اب اس کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، ان کی بھی دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں، ان کا بھی خاص خیال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو نہیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات تلخ ہوئی تو اللہ کے واسطے معاف کریں گے، یہ جذبات میں کبھی کبھی کوئی باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن مقصد اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج کتاب و سنت کا سماج ہو، ہمارا نوجوان قرآن و حدیث کا دل دادا ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو، نتیجے کے طور پر اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ ہو، پھر اس کی روشنی باہر پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔